بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فیس بک دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ جو کل پرسوں آج بحث چل رہی ہے نواز شریف کیس کی، جس میں اس کو پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے صدر کے لیے کہ وہ اہل ہیں، صدر بن سکتے ہیں۔ عدالت میں جو بحث چل رہی ہے، بار بار جج صاحبان سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی چور، ڈاکو، بدماش، سمگلر، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میری عام لوگوں کی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، میری جو جج حضرات اگر کسی کے پاس یہ پہنچے، وکلا، دانشور، قانون دان، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ایک عام آدمی کا کہ پارلیمنٹ اس وقت تو بہت اچھی لگتی ہے جب یہ جرم کرتے ہیں جرنیل آئین توڑنے کا، اور یہی پٹھو جو جج ہیں یہ جب اوتھ لیتے ہیں غیر قانونی، پھر اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اسی پارلیمنٹ جس کو یہ چور، ڈکیٹ، بدماش، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، انہی کے محتاج ہیں، ان کے جرم معاف یہی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اس وقت تو یہ پارلیمنٹ بہت اچھی ہے کیونکہ ان کے جو جرائم ہیں جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ قانون توڑنا۔ نواز شریف کو تو ایک اقامہ تھا نا، اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس نے 10-12 ہزار درہم تنخواہ نہیں لی، اس کو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، چل بھی تو گھر جا۔ اور جو انہوں نے گھنونے جرم کیے ہیں، 36 سال فوج سے مل کے انہوں نے پارٹی بنا کے حکومت کی ہے ملک پہ، غیر قانونی، غیر آئینی، اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ کتنی افسوس ہے۔ یا تو ہم پاکستانی قوم بالکل ڈنگر ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جو جج صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں آج، چیف جسٹس صاحب، بڑے احترام سے، کیا انہوں نے جب اوتھ لیا تھا اس وقت یہ قانونی تھا؟ پھر اس کو ایمنٹیو کس نے دی؟ اپنی معافی کس دلائی؟ کیوں پھر پارلیمنٹ سے انہوں نے بل پاس کرایا؟ وہ ماشاءاللہ کو حلال قرار دیا۔ اور جو اس دوران تنخواہ لیتے تھے، کیا ان کے لیے کھانا حلال تھا وہ تنخواہ، یا وہ تنخواہ حرام تھی ان کے لیے؟ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا، اور ان کو اختیار ہے کہ اس نے پرویز مشرف کو کہا کہ تم ایسا کرو، پارلیمنٹ جو قانون بنا تمہیں اجازت ہے۔ عجیب سسٹم ہے ہمارے ملک کا۔ ایک نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے لوگ کہ دنیا میں یا شاید پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک ہی بندہ ہے کریکٹ، غلط، خراب، گندا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں پچھلے سے 5 سال کی ریکارڈ نکالیں ٹی وی والوں کا، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، کیا کچھ نہیں کہا ٹی وی والوں نے۔ آج وہی کمینے بیٹھ کے بھونکتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت اچھا ہے۔ پیپلز پارٹی بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو آج کون کرپٹ صاحب کریے؟ ٹی وی والے۔ پہلے تو چیف جسٹس صاحب سے میری گزارش ہے کہ ٹی وی پہ پابندی لگا دیں، آپ 3 ٹی وی نہیں دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک میں سب اچھا ہے۔ بول، ARY اور 92، یہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، آپ اور آپ کی فیملی، انشاءاللہ ملک میں امن ہی امن ہے۔ یہ پلانٹڈ ہے سارے چینل، کس کے ہیں یہ سب کو پتا ہے، میں بولوں گا تو پھر مشکل ہے۔ خدا کے واسطے جس پارلیمنٹ سے آپ جرائم معاف کراتے ہیں، اگر اس نے اسی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا کہ نواز شریف اپنی پارٹی صدارت رکھ سکتا ہے، وہ بڑا گناہ گار ہو گیا، اور ان کے لیے ریمارک دے گئے کہ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، بدماش ہیں، کمینے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہی کچھ شام میں ہوتا رہا ہے، عدالتیں ڈکٹیٹر تھیں، حکمران ڈکٹیٹر تھے، کیا حشر ہوا ہے شام کا، دیکھ لیا نا آپ نے۔ یہ ملک رہے گا تو تم جج بھی رہو گے، وہ وزیر اعظم بھی رہے گا۔ اور آج جو ہمارے سیاستدان لڑ رہے ہیں، میں خاص کر پیپلز پارٹی، کیونکہ ہمارا تعلق 30 سال پیپلز پارٹی سے رہا ہے۔ بی بی کی شہادت کے بعد پھر ہم نے وہ پارٹی چھوڑ دی، جب زرداری پارٹی بنی تو پھر پیپلز پارٹی میں نہیں رہے۔ افسوس ہے مجھے پیپلز پارٹی پہ کہ ایک جمہوری جماعت ہے، اور انہوں نے عدالتوں سے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نواز شریف کے بغض میں، ان کے اختلاف میں کھڑی ہو گئی۔ بھئی تم قانون دیکھو نا، آگے ایک چھوٹی سی تنخواہ پکڑی گئی نا بلاول صاحب کی، وہ نوجوان ینگ ہے، ابھی اس کی 30 سال سیاست پڑی ہے۔ پھر میں پوچھوں گا بلاول صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، کیا حال ہے؟ ایک ناپسندگی ہے، اگر یہ شکل پسند نہیں آئی تو کئی معاملے نکل سکتے ہیں۔ ایک کیس پڑا ہے وہ جو سندھ فیسٹیول منایا تھا، 2 کروڑ کا گھپلا بھی پڑا ہے، وہ عمران خان پہ ابھی پڑا ہے وہ کیس، اس کا فنڈنگ کا۔ یہ ہر کسی کے لیے ایک نہ ایک پرزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے بات نہیں ماننی
آپ نے اگر کوئی ان کے ساتھ خلاف بات کرنی ہے وہ کیس رکھ کے آپ کو جوتا ماریں گے، باہر نکال دیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہماری پرانی وابستگی رہی ہے. اس لیے مہربانی کریں، یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکتے ہیں نا، یہ الفاظ مجھے ویسے اچھے نہیں لگتے، میری 55 سال 60 سال عمر ہے، لیکن بہت مجبوری میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ یہی اصل ملک میں فساد پھیلانے کی جڑ یہی ہے ٹی وی، کہ لوگوں کا ذہن گندا کر رہے ہیں. ابھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ صحیح انسان، ایک مجرم ہے جس نے 440 بندے قتل کیے ہیں، اس نے ایک لیٹر لکھا پھر سپریم کورٹ کو، اور اس کے کہنے پہ ان کو ریلیف مل گیا، آرڈر ہو گیا کہ اس کو گرفتار نہیں کرو، اور جی آئی ٹی بھی وہ کینسل کر دی. چیف جسٹس آپ کی مرضی کے بنائیں گے. شاہد مسعود آتا ہے، ایک دنیا بھر کے سامنے چٹا ننگا جھوٹ بولتا ہے. وہ جی آئی ٹی بنتی ہے چیف جسٹس کے حکم پہ بنتی ہے، پنجاب کو حکومت بناتی ہے، اس میں وہ پیش نہیں ہوتا، پھر وہ عدالت بلاتی ہے، پیش ہوتا ہے، وہ بولتا ہے میں اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، تو فوراً چیف جسٹس نے دوسری جی آئی ٹی بنا دی. اور جب نواز شریف کے بیٹوں نے اعتراض کیا جی آئی ٹی پہ، تو ان کو نہیں زبردستی ٹھوسا کہ نہیں تم، کیونکہ کام انہوں نے کرنا تھا. تو عوام اتنی اندھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب یہ لودھرا کا الیکشن بھی ہار گئے. میرا سرائکی میں ضلع رحیم خان سے تعلق ہے، وہاں نون لیگ کا کوئی نام نشان بھی نہیں ہوتا تھا آج سے 10 سال پہلے. میں آنوت کہتا ہوں، وہاں پیپلز پارٹی تھی، لیکن آج پیپلز پارٹی کا نام لینے والا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نام لینے والا نہیں ہے. ضلع رحیم خان کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں نا، اس کے بلدیاتی الیکشن، انہوں نے ووٹ خریدے ہیں، 3000 فی پٹا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ووٹ خریدے عوام کے، انہوں نے ممبر خرید لیے، انہوں نے وکیل کیا، انہوں نے جج خرید لیا، کام ہو گیا، پھر مل گئی ڈسٹرکٹ کونسل. یہ خرید فروخت کا دھندا میں 2007-8 میں دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے. اس وقت ہم مخدوم احمد محمود کے ساتھ جوائنٹ تھے الیکشن میں، صوبائی اسمبلی میں، کیسے لوگوں کو خریدا جاتا ہے. یہ آج میں عمران خان الزام لگا رہا تھا کہ جی نون لیگ نے پیسہ خرچ کیا. بیٹے اس نے نہیں پیسہ خرچ کیا خان صاحب، یا تو تم اندھے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ بہت بڑا ماسٹر ہے جہانگیر ترین خرید و فروخت کا. ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ایک ہی خاندان ملا ہے نواز شریف. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. یہ میں سرائکی علاقے کو، میں سرائکی ہوں، میرے بلوچ فیملی سے تعلق ہے، سمجھے نا. یہ آج یہ جو ایک آواز اٹھی ہے سرائکی علاقے سے، لاکھوں ہیں. یہ جو فرعون بنے ہیں نا آج، فیصلے کر رہے ہیں فرعون بن کے. وہ جے آئی ٹی کا جو سربراہ ہے ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں. وہ منکی جو ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہے، اس کو غیر قانونی لگایا تم نے. تو کہاں گیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ جب نواز شریف کے خلاف رپورٹ لکھ کے دے دی، ضمانت دے دی سپریم کورٹ نے کہ جاؤ تم فارغ ہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آگے چوری کھول کے کرو. واجد ضیاء جو ہے اس کے خلاف تو کرپشن کے کیس ہیں، ذرا اس کی پوچھے نا اسے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ہے. وہ ممبر ہے کلب کا اسلام آباد کا، اس کی فیس کتنا ہے؟ اس کی تنخواہ سے ڈبل فیس ہے، کہاں سے دیتا ہے وہ؟ عوام اتنی اندھی نہیں ہے جو لوگ یہ. اور عمران خان کی شکست کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی بد زبانی. یہ بولتا ہے پنجابی پاگل ہے، جہل عوام ہے، جنوبی پنجاب کی بھی. تو سب سے بڑا جہل ہے. تو اگر عوام کو گالیاں دے کے ووٹ تمہیں پاگل کے بچے کون دے گا؟ اس لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں، مہربانی کریں. ورنہ فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے. آپ الیکشن کرا کے دیکھو تو 18 کا پھر پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے کون. ذرا کرائے نہیں ایمانداری سے الیکشن. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، چیف صاحب نے کہا ہے کہ میں الیکشن بڑے فیئر الیکشن کراؤں گا. جیسے لاہور کا فیئر ہوا ہے ایسے نہیں ہونا، پھر بھی وہ جیت گئے. فیئر ہوا ہے نا لودھرا کا، پتہ چل گیا ہے. فیئر ہوا ہے نا چکوال کا، پتہ چل گیا ہے. آگے بھی 18 میں آئیں گے تو جوتے پڑیں گے انشاءاللہ. اگر نواز شریف جیت گیا تو پھر اس کا حق ہے وزیر اعظم بنے. وہ پارلیمنٹ میں تمہارے جرائم معاف کرنے کے لیے امینڈمنٹ لے آئے تو وہ ٹھیک ہے. جو مارشاء اللہ لگاتے ہیں ان کو آ کے پارلیمنٹ ہی آ کے معافی دیتی ہے، وہ صحیح ہے. نواز شریف کی صدارت کے لیے ایک امینڈمنٹ کی ہے تو وہ غلط ہے. واہ بھائی واہ. اللہ حافظ، السلام علیکم.